अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, इंसानी रिश्ते भी बहुत अजीब नौइयत के होते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने खूनी रिश्तों और करीबी रिश्तों से वो मोहब्बत और खुलूस नहीं पाता जो ऐसे लोगों से उसे मिलता है जो उसके साथ खून का कोई ताल्लुक़ या रिश्ता नहीं रखते, और इसे एहसास का रिश्ता कहा जाता है। तो गोया बाज़ औक़ात एहसास का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बालातर हो जाता है। और नाज़रीन, अगर सच पूछें तो असल बात यही है कि अगर एहसास नहीं तो खून के रिश्ते भी मांद पड़ जाते हैं। आज हम आपको ऐसा ही एक वाक़या सुनाएंगे कि जिसमें एहसास का रिश्ता जो है वो जीत गया, और मुक़द्दर जो है वो यूँ समझ लीजिए कि मुक़द्दर से बढ़कर वो रिश्ता जो है उसने साथ निभाया। नाज़रीन, एक शख्स होता है, उसके दो एक बेटा और एक बहू होती है, और एक उसकी पोती जो किसी सफ़र पर निकलते हैं और बदकिस्मती से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट इतना खौफनाक होता है कि उस एक्सीडेंट में उस शख्स का बेटा, बहू और पोती वो जाँ बहक हो जाते हैं, और वो बूढ़ा शख्स तन्हा रह जाता है। उसका बेटा, उसकी बहू और उसकी पोती ही उसका इस दुनिया में गोया सहारा थे। उसके अलावा उसके और कोई अज़ीज़ व अक़रबा भी नहीं थे, और इस बुढ़ापे में अब वो बेचारा परेशान हाल है कि वो ज़िंदगी के बाकी दिन कैसे गुजारेगा। लिहाजा वो एक यतीम खाने से राबिता करता है, और वहाँ से वो एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है, यानी उसे अपना मुतबन्ना बना लेता है, लैपालक बना लेता है, और उस बच्ची की वो परवरिश करता है, उसकी तालीम पर जो है वो ख़र्च करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे अपने साथ रखता है। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि वो बच्ची जो है वो वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती है, और अगरचे वो भी स्कूल गोइंग थी, हायर क्लासेस में थी वो, और उस बच्ची का अपनी एक सहेली के साथ बहुत ही ज़्यादा दोस्ती होती है, बहुत करीबी ताल्लुक़ बन जाता है, उन्स हो जाता है, और वो बच्ची उसके साथ यानी उसकी क्लोज़ फ्रेंड होती है। लेकिन वो बच्ची जिसके साथ उसकी दोस्ती होती है वो उसको जो है वो एलर्जी होती है कुछ चीज़ों से, जिनमें से एक चीज़ होती है परफ्यूम। उस बच्ची को परफ्यूम से एलर्जी थी, और एक रोज़ उसका जो है वो इसी सिलसिले में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, इलाज मुआलजे के हवाले से, और ये बच्ची जो कि लैपालक थी, जिसको उसके दादा जो हैं उसकी परवरिश कर रहे थे, इसका कुछ इशू था, कुछ शायद कोई फ़ीस वगैरह के हवाले से स्कूल में इसने फ़ीस नहीं भरी थी, और जिस वजह से ये काफ़ी दिन स्कूल नहीं जा सकी। लेकिन ऐन उस दिन जिस दिन उस बच्ची ने, दूसरी बच्ची ने जिसे परफ्यूम से एलर्जी थी, उसने
ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے رکھی تھی، اس نے اپنے علاج معالجے کے سلسلے میں جانا تھا۔ عین اس دن یہ بچی کافی دنوں کے بعد دوبارہ اسکول میں جاتی ہے اور اس بچی کو یہ پرفیوم گفٹ کرتی، کیونکہ اس کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ اسے پرفیوم سے جو ہے وہ الرجی ہے، لہذا یہ اسے پرفیوم گفٹ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد وہ بچی جو ہے اسکول کے ایک حصے میں مردہ پائی جاتی ہے، تو پولیس کے لیے یہ بڑی تشویشناک بات ہوتی ہے، اسکول انتظامیہ کے لیے بھی۔ اور جب وہ اس کے بیگ کی جانچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے بیگ میں سے وہ پرفیوم جو ہے ایک ملا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص نے اس کو مارنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، کیونکہ اس شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ اسے پرفیوم سے الرجی ہے، اور اس حد تک خطرناک الرجی ہے کہ جس کی وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں، اور اسی دورے کی حالت میں اس کی جان چلی گئی۔ لہذا وہ اس بارے میں جب تحقیقات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکی جو لیپالک تھی، اس نے اسے پرفیوم دیا تھا۔ جب اس کی تلاش کی جاتی تو وہ لڑکی بھی غائب ہوتی ہے، وہاں سے اسکول میں وہ موجود نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ایک بڑا ہی خطرناک یعنی معمہ بن جاتا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، ایک لڑکی اسکول میں مردہ پائی گئی ہے اور دوسری لڑکی جو ہے وہ غائب ہے۔ جب مزید تحقیقات ہوتی ہیں ناظرین تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لیپالک لڑکی جو ہے، اس کے دادا جو ہیں، ان کی کسی شخص کے ساتھ کوئی جائیداد کے معاملات میں جھگڑا چل رہا تھا، اور وہ دادا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بچی کو، وہ جو اس کی لیپالک پوتی ہے، اسے اس کے دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، اور دوسری طرف وہ بچی جو اس کی سہیلی تھی، جس کو الرجی تھی اور جو اسکول میں مردہ پائی گئی، اس کے والدین کا بھی کسی کے ساتھ جو ہے کچھ شاخسانہ تھا، کچھ جھگڑا تھا۔ لہذا پولیس ان خطوط پر تحقیقات کر رہی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کے دشمنوں نے ان کی بچی کو مار دیا ہو۔ لیکن ناظرین بعد میں پتہ یہ چلتا ہے تحقیقات کے نتیجے میں کہ یہ بچی جو لیپالک تھی، اس کو جو ہے ہیومن ٹریفکنگ والے کسی گینگ نے، گروہ نے اغوا کر لیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ ریڈ زون میں بھیج دیا اس لڑکی کو۔ لیکن اس کا جو دادا تھا وہ پولیس کی مدد سے بہت دنوں کی انتھک کوشش کے بعد وہ اپنی پوتی کو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کو وہاں سے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس بچی کو ریڈ زون سے بازیاب کر لیا جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بچی جو اسکول میں مردہ پائی گئی تھی، وہ در حقیقت اسکول میں جو کینٹین پر سامان پرووائڈ کرتے ہیں، سامان ڈیلیور کرنے والی جو گاڑی تھی، اس ڈرائیور کی درندگی کا نشانہ بنی تھی۔ اس نے بچی کو الگ تھلگ پا کر اکیلے میں، جب وہ سامان دینے آیا تھا اس وقت اسکول میں کوئی نہیں تھا، تو وہ بچی جو ہے اس کی درندگی کا نشانہ بنی، اور اس طرح وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ لیکن بظاہر جو حالات و واقعات تھے وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ غالباً اس بچی نے اس کو مارا ہے پرفیوم کی مدد سے، جبکہ اس بچی نے پرفیوم اسے اس لیے دیا تھا کہ اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ آج وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر سے اس کی اپائنٹمنٹ ہے، غالباً اس کی کوئی سرجری ہے، اور اس کی زندگی کا یہ بہت اہم دن تھا۔ لہٰذا اس نے اپنی کلوز فرینڈ ہونے کے ناطے سے اسے ویل وشنگ کرتے ہوئے، بیسٹ وشز کرتے ہوئے اس نے یہ پرفیوم اسے دیا تھا، اور دوسری طرف وہ خود بھی اغوا کاروں کی اس کارروائی کا نشانہ بن گئی۔ تو ناظرین دیکھیے، اس میں ایک ایسا شخص، یعنی اس بچی کا دادا، جو کہ اس کا حقیقی دادا نہیں تھا، وہ بچی لیپالک تھی، اس نے لے کر پالی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر کوششیں اور اپنی تمام تر جو جد و جہد ہے وہ اس نے اس بچی کو ڈھونڈنے میں، اسے تلاش کرنے میں صرف کر دی، اور اس بڑھاپے کے عالم میں بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، اور پولیس کے پاس بار بار
چکر لگائے اس نے، اور جہاں تک اس سے ممکن ہو سکا اس نے پوری کوشش کی، اور بالآخر اس کی کوشش جو ہے وہ برابر ہوئی اور وہ بچی بازیاب ہو گئی۔ تو ناظرین، یہی احساس ہے انسانیت کا، یہی اصل رشتہ ہوتا ہے انسان کا، اور یہی رشتہ جو ہے بعض اوقات خونی رشتوں سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔